سنا تھا نیٹ پہ کہ جس عورت کے پاس 2 تولہ یا 1 تولہ سونا ہے اس کے اوپر بھی قربانی بنتی ہے. تو کیا جس کے پاس ہے وہ عورت میں وہ سونا بیچ کے قربانی کرے گی؟ اور ہماری نانی دادیوں کے پاس تو ہم سے بھی زیادہ سونا تھا، تو کیا ان کے لیے کوئی کفارہ بنے گا یا ان کے لیے دعا بنے گی مغفرت کی؟ یہ کیا ہوگا سلسلہ؟ جی ٹھیک رہنمائی فرمائیے. ضرور، بہت شکریہ، جیتے رہیے. ابھی جواب لیتے ہیں سر، فرمائیے گا. یہ جو ایک موقف چل رہا ہے نا نیٹ پر کہ ہر بندہ جس کے پاس سونا ہے اس پر بھی قربانی لازمی ہے، جس کے پاس پیسے ہیں اس پر بھی قربانی لازمی، یعنی انہوں نے قربانی کو فرض عین قرار دے دیا ہے کہ ہر بندہ جس کے پاس استطاعت ہے وہ قربانی کرے. جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات یہ نہیں ہیں کہ ایک گھر میں اگر 5 افراد ہیں، 5 مالدار ہیں تو 5 ہی قربانی کریں. خواتین جو ہیں اپنے خاوند کے ماتحت ہیں تو وہ ان کے پاس چونکہ زیورات ہوتے ہیں تو وہ بھی قربانی کریں. ایسا نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا ان علی کل اہل بیت اضحیہ فی کل عام اضحیہ، ہر سال ہر گھرانے پر ہے قربانی کرنا. تو گھرانے کے اندر بیوی بچے جتنے ہیں وہ اپنے خاوند کے زیر انتظام ہیں، ان کے زیر سرپرستی ہیں، تو ان کی ایک ہی قربانی پورے گھر کے لیے کافی ہو جائے گی. ٹھیک ہے. اگر ایک بزرگ ہیں، ان کے بیٹے ہیں اور وہ اکٹھے ہی رہ رہے ہیں، اگرچہ وہ کماتے ہیں سب کے سب، تو والد صاحب قربانی کریں گے اور نیت کر لیں گے پوری فیملی کی، تو ایک قربانی کافی ہو جائے گی. ٹھیک ہے. اچھا سر، اسی میں ایڈ کر لیں، اگر ایک خاتون ہیں، بیوہ ہیں لیکن صاحب حیثیت ہیں، کیا ان پہ قربانی واجب ہے؟ بیٹے جوان ہیں، بیوہ ہیں، گھر کی سربراہ وہ ہیں. نہیں، سربراہ نہیں ہے. ہاں، اگر وہ سربراہ نہیں ہے، بیٹے ہیں سربراہ، تو بیٹا کرے گا نا پھر قربانی. ٹھیک ہے. تو بیوہ کے پاس زیور ہے تو اس پر کوئی قربانی نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو بیٹا اگر قربانی کر رہا ہے تو اس میں وہ اپنی والدہ، اپنے بہن بھائیوں سب کی نیت کر لے گا، تو ایک قربانی ایک گھر والوں کے لیے کافی ہے. لیکن والدہ پہ وہ واجب نہیں ہے. بالکل.